ذرا سوچئے، ایک تحفہ جو سن 1960 میں دیا گیا ہو، وہ آج یعنی 2020 کی دہائی میں ایک پورے خاندان کو عدالت میں لا کھڑا کرے۔ یہ کہانی ہے ایک ایسے ہی 60 سال پرانے وعدے کی جو وقت کے ساتھ ساتھ ایک پیچیدہ قانونی معمہ بن گیا۔ تو یہاں بنیادی سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا آج کے دور کی کوئی عدالت 60 سال پہلے دیے گئے ایک خاندانی تحفے کی بنیاد پر اپنا فیصلہ سنا سکتی ہے؟ سننے میں تو یہ ناممکن سا لگتا ہے، لیکن یہی اس پورے کیس کی اصل حقیقت ہے۔ اور دیکھیے، یہ کوئی فرضی کہانی نہیں ہے، اس کی بنیاد لاہور ہائی کورٹ کا یہ حقیقی فیصلہ ہے جس نے ایک ایسے خاندانی جھگڑے کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جو نسل در نسل چلا آ رہا تھا۔ تو چلیں اس کہانی کے بالکل شروع میں چلتے ہیں۔ سال تھا 1960 جب ایک والد نے اپنے بیٹوں کا مستقبل محفوظ بنانے کے لیے ایک فیصلہ کن قدم اٹھایا۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے 1960 میں، جب فیض بخش نامی ایک شخص نے اپنی زرعی زمین اپنے بیٹوں کو تحفے میں دی، اور یہ کوئی زبانی کلامی بات نہیں تھی۔ اسی سال اس کا باقاعدہ سرکاری اندراج یعنی انتقال بھی منظور ہو گیا، اور اس کے ٹھیک 3 سال بعد 1963 میں والد صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اب اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، ایک بہت اہم بات سمجھنا ضروری ہے۔ قانون کی نظر میں کوئی بھی تحفہ مکمل کب مانا جاتا ہے؟ اس کے 3 ستون ہیں۔ پہلا، دینے والے کی واضح پیشکش ہو، دوسرا، لینے والا اسے قبول کرے، اور تیسرا اور سب سے اہم، تحفے کا قبضہ لینے والے کو مل جائے۔ یہ 3 نکات ہی دراصل اس پورے کیس کی بنیاد ہیں۔ تو خیر، تحفہ دے دیا گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ کہانی کا اگلا باب ایک بہت ہی لمبی، بہت گہری خاموشی کا ہے۔ والد کے انتقال کے بعد ان کی بیٹیوں نے اس تحفے کو چیلنج کیا۔ معاملہ چلتا رہا اور 1969 تک ان کی آخری اپیل بھی خارج ہو گئی، اور ایسا لگا کہ بس اب یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن پھر تقریباً 30 سال کی ایک لمبی گہری خاموشی کے بعد 1993 میں انہوں نے ایک بار پھر سول عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹا دیا۔ 20 سال سے بھی زیادہ کا عرصہ، یہ اس مقدمے کا سب سے حیران کن پہلو ہے۔ آخر اتنی لمبی تاخیر کیوں ہوئی؟ عدالت کے لیے یہ ایک بہت بڑا سوال تھا۔ اور یہیں پر قانون کا ایک بنیادی اصول سامنے آتا ہے۔ انصاف ان کا ساتھ نہیں دیتا جو اپنے حقوق کے لیے غفلت برتیں۔ سادہ الفاظ میں، اگر کوئی اپنے حق کے لیے وقت پر آواز نہیں اٹھاتا تو قانون یہ مان لیتا ہے کہ شاید اس نے اپنا حق چھوڑ دیا ہے۔ آپ اپنے حقوق پر سو نہیں سکتے۔ اب کہانی میں ایک بڑا دلچسپ موڑ آتا ہے۔ جب یہ معاملہ آج کی دور کی عدالتوں میں پہنچا تو 60 سال پرانے حقائق کو 2 الگ الگ عدالتوں نے بالکل مختلف زاویوں سے دیکھا۔ 2001 میں ٹرائل کورٹ نے زمینی حقیقت کو دیکھا۔ اس نے کہا کہ بیٹے 60 سال سے زمین پر قابض ہیں، ان کا عمل ہی سب سے بڑا ثبوت ہے۔ لیکن 20 سال بعد 2021 میں اپیل کورٹ نے اس فیصلے کو ہی پلٹ دیا۔ انہوں نے صرف 1960 کے کاغذات کی باریکیوں پر توجہ دی اور اس بات کو مکمل طور پر نظر انداز کر دیا کہ ان 60 سالوں میں زمین اصل میں کس کے پاس تھی۔ تو اب صورتحال یہ تھی کہ ہمارے پاس 2 بالکل مختلف فیصلے تھے۔ ایک کہتا تھا کہ تحفہ درست ہے، دوسرا کہتا تھا کہ نہیں۔ اس قانونی اختلاف کو حل کرنے کے لیے آخرکار یہ معاملہ ہائی کورٹ میں پہنچا۔ اور پھر ہائی کورٹ نے اس قانونی گتھی کو ہمیشہ کے لیے سلجھا دیا۔ فیصلہ بالکل واضح تھا، تحفہ بالکل درست تھا۔ عدالت نے 2001 والے اصلی فیصلے کو بحال کر دیا۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ ہائی کورٹ آخر اس نتیجے پر پہنچی کیسے۔ ہائی کورٹ کا استدلال 3 مضبوط ستونوں پر کھڑا تھا۔ پہلی بات، عمل الفاظ سے کہیں بڑا ثبوت ہے۔ 60 سال کا مسلسل قبضہ کسی بھی کاغذی کارروائی سے زیادہ وزن رکھتا ہے۔ دوسری بات، سرکاری ریکارڈ کی اپنی ایک قانونی حیثیت ہوتی ہے۔ کوئی 60 سال بعد آ کر بغیر کسی ٹھوس ثبوت کے اسے جعلی قرار نہیں دے سکتا۔ اور تیسرا، سب سے اہم نقطہ، انصاف کے لیے مستحدی ضروری ہے۔ 30 سال کی تاخیر کسی صورت قابل قبول نہیں تھی۔ اور یہ اس فیصلے کا وہ آخری صفحہ ہے جو اس طویل قانونی سفر کے خاتمے کی تصدیق کرتا ہے۔ اپیل کورٹ کا ٹیکنیکل بنیادوں پر دیا گیا فیصلہ ختم، اور ٹرائل کورٹ کا عملی حقیقت پر مبنی فیصلہ بحال۔ تو اس پوری کہانی سے جو ایک نسل سے شروع ہو کر تیسری نسل تک پہنچی، آخر ہم سیکھتے کیا ہے؟ اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ اس کیس سے ہمیں 3 بہت اہم باتیں سمجھ آتی ہیں۔ پہلی یہ کہ ثبوت
صرف کاغذات میں نہیں ہوتا بلکہ نسلوں تک جاری رہنے والا عمل خود ایک زندہ ثبوت ہے۔ دوسری یہ کہ سرکاری دستاویزات وقت گزرنے کے ساتھ مزید مضبوط ہو جاتی ہیں۔ اور تیسری اور شاید سب سے اہم بات، قانون ان کی حفاظت کرتا ہے جو اپنے حقوق کے لیے وقت پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے، کیا کامل انصاف کی تلاش میں ہر چھوٹی قانونی خامی کو کھریدنا کہیں ان فیصلوں کی بنیادیں تو نہیں ہلا دیتا جن پر لوگوں نے نسلوں سے اعتبار کیا ہوا ہے؟ اس سوال کا جواب ہی شاید اس کہانی کا اصل سبق ہے۔